میری آج کی کہانی ماہم کے بارے میں ہے۔ ماہم ایک پاکستانی لڑکی تھی، لیکن ایک بہت ہی منفی سوچ کی مالک۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا اس کے خلاف ہے اور جو بھی اس کی زندگی میں ہوتا ہے وہ دوسروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی وہ اپنی قسمت کو برا بلا کہتی، کبھی اپنے والدین کو اور کبھی بہن بھائیوں کو۔ اس کی شادی عاصم سے ہوئی، جو ایک سیدھا سادہ اور شرمیلا آدمی تھا۔ عاصم چھوٹی کی عمر میں باہر چلا گیا تھا اور بہت زیادہ محنت کر کے اس نے ایک مقام بنایا۔ اپنے گھر والوں کو بھی اس نے اپنے پاس بلا لیا تھا اور اب وہ شادی کے لیے پاکستان آیا تھا۔ اس کا انتخاب ماہم تھا، ایک پاکستانی لڑکی جو اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے اور جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ وہ بہت زیادہ اظہار محبت نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے ہمیشہ ماہم کو اس کے حقوق دیے، نہ کبھی سختی کی نہ کبھی روک ٹوک۔ لیکن ماہم کو ہمیشہ اس میں کوئی نہ کوئی کمی نظر آتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ عاصم زیادہ بات کرے، اسے خاص محسوس کروائے، لیکن جب بھی وہ اپنی طبیعت کے مطابق خاموش رہتا تو ماہم کو لگتا کہ وہ بے حس ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ماہم ماں بن گئی، لیکن ماں بننے کی خوشی بھی اس کے اندر کی تلخی کو کم نہ کر سکی۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ عاصم ایک اچھا شوہر نہیں ہے اور اب وہ ایک اچھا باپ بھی نہیں ہے۔ اگر بچہ بیمار ہوتا تو وہ عاصم کو الزام دیتی کہ وہ لاپرواہ ہے۔ اگر بچہ روتا تو وہ کہتی کہ یہ سب عاصم کی لاپرواہی کی وجہ سے ہے۔ صرف ماں کا کام نہیں ہے بچے پالنا، شوہر کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہوتی ہے جتنی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو وہ کسی نہ کسی پر ڈال دیتی، کبھی ساس، کبھی نند، کبھی شوہر، کبھی بچے، سبھی اس کی نظروں میں اس کے دکھوں کی وجہ تھے۔ ماہم کو ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ اس کی آس پاس کی عورتیں اس سے زیادہ خوش نصیب ہیں، خاص طور پر اپنے دیور کی بیوی سے اسے شدید حسد تھا۔ وہ شروع سے ہی الگ گھر میں رہتی تھی، جبکہ ماہم کو عاصم کے گھر والوں کے ساتھ 8 سال تک رہنا پڑا تھا۔ وہ یہی سوچتی تھی کہ زندگی کی تمام مشکلات اس کے حصے میں آئیں اور دیورانی کی تو بنا کسی جدوجہد کے سکون سے رہتی ہے۔ یہ صرف حسد دیورانی تک محدود نہیں تھا۔ اگر اس کی سہیلیاں کسی دعوت میں شریک نہ کرتی تو وہ ناراض ہو جاتی۔ اگر کوئی کسی اور کے ساتھ خوش ہوتا تو وہ حسد میں جلنے لگتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہو گئے، لیکن ماہم کی تلخی کم نہ ہوئی۔ شوہر نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ کبھی خوش نہ ہو سکی۔ اپنی شکایتوں اور حسد میں اس نے زندگی کے خوبصورت لمحات کو ضائع کر دیا۔ ایک دن عاصم کے بھائی کی شادی کی سالگرہ تھی۔ سب گھر والے خوش تھے، مہمان آئے ہوئے تھے اور ماحول جشن کا تھا، لیکن ماہم کو یہ سب ایک آنکھ نہ بھایا۔ اسے لگا یہ سب دیورانی کو اہمیت دے رہے ہیں اور وہ نظر انداز ہو رہی ہے۔ اس حسد میں ماہم نے سب کے سامنے دیورانی پہ الزام لگا دیا کہ اس نے بڑی چالاکی سے اپنا گھر الگ بنایا، جبکہ ماہم کو ساس اور نندوں کے ساتھ رہنے پر مجبور ہونا پڑا۔ بات بڑھ گئی، تلک جملے ادا ہوئے اور آخرکار ماہم نے غصے میں اپنے شوہر کے بھائی کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تمام تقریب کو اس نے اپنی برائی کی وجہ سے خراب کر دیا۔ عاصم جو ہمیشہ خاموش رہتا تھا اس دن بہت شرمندہ ہوا۔ پہلی بار اس نے سخت لہجے میں کہا، ماہم اگر تم ہر وقت دوسروں کو ہی برا بھلا کہتی رہو گی تو ایک دن تم اکیلی رہ جاؤ گی، کوئی تمہاری شکایتیں سننے کے لیے بھی نہیں بچے گا۔ لیکن ماہم نے ہمیشہ کی طرح اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا اور عاصم کو ہی الزام دینے لگا کہ کبھی بھی وہ اس کا ساتھ نہیں دیتا، ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ ماہم کی منفی سوچ صرف گھر تک محدود نہیں تھی۔ ایک دن اس کی قریبی سہیلی نے مل کر ایک تفریحی ٹرپ کا پلان بنایا، مگر کسی نے ماہم کو شامل نہ کیا۔ جب اسے معلوم ہوا تو وہ شدید ناراض ہو گئی۔ اگلی ملاقات میں وہ سب کے سامنے چیخنے چلانے لگی، تم سب دوگلے ہو، میرے بغیر مزے کر لیے، تم سب مجھ سے جلتے ہو۔ ساری سہیلیاں حیران رہ گئیں۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ صرف ہنسی خوشی اس وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن ماہم نے ان پر طنز اور بدتمیزی کے نشتر برسا دیے۔ آخرکار سب نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ چند سال بعد ایک المناک دن آیا جب عاصم کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اچانک سے دنیا سے چلا گیا۔ ماہم کی زندگی میں بھونچال آ گیا۔ وہ ایک ایسا شوہر تھا جس نے کبھی اس پر ظلم نہیں کیا، ہمیشہ اسے اس کی آزادی دی، مگر وہ اسے کبھی خوش نہ کر سکے۔ پہلے پہل سب رشتہ دار اور جاننے والے تعزیت کے لیے آئے،
لیکن ماہم کی تلخ زبان اور الزام تراشی نے سب کو دور کر دیا۔ وہ لوگوں سے لڑنے لگی، کہتی یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، تم نے اسے کبھی خوش نہیں رہنے دیا۔ جلد ہی سب ایک ایک کر کے دور ہونے لگے۔ دیور اور دیورانی نے صاف کہہ دیا کہ اب وہ مزید اس کے رویے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ساس اور نندوں نے بھی اس سے تعلق ختم کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور ماہم کی زندگی خالی ہوتی گئی۔ تینوں بچے جوان ہو کر اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ کسی کو اس میں دلچسپی نہیں رہی کہ وہ کیسی ہے، کیونکہ ماہم نے کبھی کسی کے ساتھ محبت یا خلوص نہیں رکھا تھا۔ اب وہ اکیلی بیٹھی ماضی کو یاد کرتی تھی، مگر اب پچھتاوے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ سوچتی کاش میں نے وقت رہتے اپنی زندگی کا رخ بدل لیا ہوتا، کاش میں نے اپنوں کو نہ کھویا ہوتا، لیکن اب اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہی لوٹاتی ہے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے، اگر ہم صرف دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور اپنے اندر کی خامیاں نہ دیکھیں تو آخر میں ہم اکیلے رہ جاتے ہیں۔ خوشی دوسروں کو الزام دینے میں نہیں، بلکہ اپنی سوچ کو مثبت بنانے میں ہے۔